میں نے ان کو اس ہی کلام سے ایک وظیفہ دیا، ایک وظیفہ، ایک آیات کریمہ کا میں نے وظیفہ دیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا ایسے بندوبست کر لیا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، زندگی میں ان کا تصور نہیں آیا تھا کہ اس طرح اللہ جل شانہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اب وہ USA میں ہیں، رابطے میں ہیں، بہت شکر گزار ہیں اور مرید بنا بیٹھا ہوا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی، تو میں نے کہا کیوں نہیں اپنے بھائیوں اور اپنی بہن کو وہ عمل بتاؤں، تاکہ میرے بھائی اور میری بہن جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو مشکل سے نکال دیں، جو بھی ان کو چاہیے، جو بھی ضرورت ہے اللہ جل شانہ ان کو عطا فرمائے۔ اب ایک میرے بھائی تھا، اس کا آپ واقعہ سن لے، ثواب سے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی بہت عرصہ ہوا ہے، میرے دل میں تمنا ہے اور دماغ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے USA کا ویزا مل جائے۔ اب نہ گھر میں پیسے ہیں، نہ میرے پاس اتنا وسائل ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا شوق ہے کہ وہاں پر جاؤں اور بہت سارا مال کماؤں۔ تو میں نے کہا مال آپ کمانا چاہتے ہیں کس لیے؟ جب میں نے ان کے ارادے دیکھیں تو ان کے ارادے تھے نیک۔ سب سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ جو بھی میرے پاس مال آئے گی، دولت آئے گی، تو ان کا 50% میں اللہ جل شانہ کے راہ میں دوں گا، غریبوں کو دوں گا، مساجد کو دوں گا، اور جتنے بھی غربا ہیں ان کو دوں گا، اور وہاں پر جا کے اسلام کی دعوت کروں گا، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کروں گا، اور وہاں پر جا کے رزق حلال کماؤں گا۔ تو خدا کی قسم میں نے ان کو یہ دیکھے مسجد میں، اور یہ قرآن مجید میرے سامنے، میں نے ان کو اس ہی کلام سے ایک وظیفہ دیا، ایک وظیفہ، ایک آیات کریمہ کا میں نے وظیفہ دیا۔ تو ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ جل شانہ نے ان کا ایسے بندوبست کر لیا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، زندگی میں ان کا تصور نہیں آیا تھا کہ اس طرح اللہ جل شانہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اب وہ USA میں ہیں، رابطے میں ہیں، بہت شکر گزار ہیں اور مرید بنا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مرید بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہ پیر ہوں، نہ اتنا بڑا جو ہے نہ کچھ ہوں، صرف خاکسار ہوں اور اللہ جل شانہ کا چھوٹا سا مختصر بندہ ہوں، مختصر زندگی، مختصر بندہ، بس۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، ایک تحفہ ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھو گے اجازت ہوگا، نہیں دیکھو گے تو اجازت نہیں ہوگا۔ جائز مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو اجازت ہوگا، ناجائز کے لیے استعمال کرو گے تو کبھی بھی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں 26واں پارہ ہے اور سورہ حجرات کی آخری رکوع، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ یہ پورا رکوع اگر آپ پڑھو گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ۔ یہ پورا رکوع چھوٹا سا رکوع ہے، مختصر رکوع ہے، اتنا بڑا رکوع نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک، چھوٹا سا مختصر رکوع ہے۔ اگر یہ اس نے کس طرح پڑھا وہ بھی بتاتا ہوں، اور آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، زیادہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن ان کا کم از کم تعداد ایک مرتبہ آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کو اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کا غرض ہوگا، جو بھی چیز آپ کو چاہیے تو اللہ جل شانہ ان پڑھ میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر سوال جائز ہوا تو اللہ جل شانہ دے گا، اگر ناجائز ہوا میرے بھائی تو نہ میری طرف سے اجازت ہے اور نہ ہی میرے رب دے گا۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، اگر اللہ جل شانہ نے ایک چیز سے ہمیں نوازا ہے، ایک نعمت سے نوازا ہے، تو وہ نعمت ہم جائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ ناجائز۔ ایک میرے بھائی تھا، ان کا شادی ہوا تھا، شادی کے علاوہ ایک اور لڑکی کی چکر میں تھا، لیکن نکاح کا غرض اس کا نہیں تھا۔ گرل فرینڈ، میں گرل فرینڈ بنانا چاہتی ہوں، یہ یاری دوستی۔ تو میں نے کہا اسلام میں لڑکی کے ساتھ یارانہ دوستانہ یہ جائز ہے؟ اس نے کہا اسلام میں تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسا دل کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ کب اس نے بتایا مجھے پتہ ہے؟ ان کا بھی فراڈ سن لے، میرے ساتھ اس نے فراڈ کیا۔ کہا کہ میرا شادی نہیں ہوا ہے اور شادی کے لیے کوئی وظیفہ دے دے۔ میں نے یہی وظیفہ دیا، نہ حساب میں نے لگایا تھا، بس فوراً میں نے ان کو وظیفہ دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا۔ یہ رمضان المبارک کا قصہ ہے۔ رمضان میں یہ وظیفہ میں نے ان کو دیا، تو روزے کے حالت میں اپنے گرل فرینڈ کے پاس گئی، اور وہ بھی شادی شدہ اور یہ بھی شادی شدہ۔ اب یہ اندازہ دے کے، خدا کا نظام دے کے میرے بھائی، تو جب وہ ان کے پاس گیا، اللہ عالم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس ارادے سے گیا تھا، کیا غرض تھا، لیکن ان کے بھائی ان کے اوپر آیا، اتنی دلائی ان کی اتنی کہ موت کے قریب تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ان کے جو بھائی تھے اور ان کے جو چچا تھے، ماموں تھے، سب جو ہے نا باخبر ہو گئے اور صلح ہو گئی، ورنہ ان کو تو مار ہی دے دیتا، دنیا سے اٹھا دیتا۔ اس کے بعد اس نے مجھے قصہ بتایا، تو میں نے کہا میرے بھائی یہ وظیفہ تب اثر کرے گا، تب عمل کرے گا جب جائز مقصد کے لیے کرو گے۔ اس نے کہا بس اس کو میں اپنانا چاہتا ہوں، بس میں ان کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ تو میں نے کہا بے غیرت، بے شرم، تجھ میں نہ کوئی حیا ہے، نہ تجھ میں کوئی ایمان ہے۔ ایک تو شادی شدہ ہیں، اور دوسرا آپ ان کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، بس نہ اس میں اللہ کا رضا ہے۔ یہ تو سراسر آپ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے تابع ہیں۔ پھر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ان کے اوپر کچھ دم کیا تھا، آیات الکرسی اور افحسبتم، درود شریف، سورہ فاتحہ ان کے اوپر پھونک ماری۔ ان کے ذہن سے وہ بھوت اس طرح نکل گیا جس طرح اس لڑکی کو وہ جانتے بھی نہیں۔ تو میری بھائیوں، سیدھے راستے پہ آؤ، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت آپ توبہ اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو معاف کر دے گا، اور سب سے پہلے اللہ جل شانہ مجھے معاف فرمائے، میں بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ اس کے بعد سب کو اللہ جل شانہ مغفرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔